یکم رمضان المبارک سے روزانہ دن 11:30 پر خالد محمود عباسی کے ساتھ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جواب نامہ۔ آج ہم دوبارہ اس پروگرام کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور یہ پروگرام سوال و جواب پہ مشتمل ہے، جس میں آپ لوگ بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ اور اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اپنے سوالات ہم تک جو موضوع ہمارا چل رہا ہوگا اس کے متعلق جو بھی آپ کا سوال ہے، آپ کے ذہنوں میں ہے، وہ سوالات آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور ان سوالات کو پہنچانے کے لیے آپ ہمارے پیج پہ جا کے ہماری اس ویڈیو کے کامنٹ میں آپ اپنا سوال درج کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ فون نمبر اور SMS ہے جس پہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، SMS کے ذریعے یہ سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ کل ایک ہمارا زبردست اسپیشل سیشن تھا، مدثر رشید صاحب، عمران بخاری صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور خودی کے حوالے سے بڑی اچھی اور زبردست ڈیبیٹ ہوئی۔ جو لوگ کل جنہوں نے یہ پروگرام مس کیا، کل ہمارے پچھلی ڈیٹ میں جا کے ہمارے پیج پہ وہ پوسٹ دے سکتے ہیں، اور یہ ویڈیو اس کو جو ہے وہ دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے۔ آج ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ پھر دوبارہ خالد محمود عباسی صاحب ہیں، مدثر رشید صاحب ہیں۔ آج کے سیشن میں ہمارے ساتھ یہ دونوں شریک گفتگو ہوں گے اور آپ ان سے سوالات کر سکتے ہیں۔ کچھ سوالات ہمارے پھر آ چکے ہیں کیونکہ ہمارے ویورز ہیں۔ ایک ہمارے دوست ہیں، نام ان کا مجھے پتہ نہیں کیونکہ انہوں شاید یہ انڈیا سے ہیں کوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ووٹ دیتے ہیں یہ سسٹم کو دیتے ہیں، اور جو سسٹم ہے وہ کفر کا ہے، جو بھی جیتے گا وہ نظام چلائے گا، وہ اس نظام کو چلائے گا، تو کیا اس گناہ میں اس کا گناہ ہمیں نہیں آئے گا، پڑے گا؟ دیکھیں، انڈیا کی حد تک تو جہاں تک بات ہے تو وہ تو بالکل ان کی بات صحیح ہے، اور وہ اس کے حصہ دار ہوں گے۔ اور یہ بات پری پارٹیشن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھی گئی تھی، رسائل و مسائل حصہ 4 میں اس کا جواب موجود ہے کہ مسلمان کسی ایسے نظام کے تحت ووٹ دے ہی نہیں سکتا کہ جو کفر پر مبنی ہو، اور اسے اگر ووٹ دینا بھی ہو تو وہ تو وہاں ووٹ دے گا جہاں پہ یہ دستور ساز اسمبلی بنانے کے لیے الیکشن ہو رہے ہوں، اور وہاں بھی یہ طے کرنے کے لیے ہو رہے ہوں کہ اس ملک کا دستور اسلامی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یعنی پاکستان میں تو پھر اس کی کوئی گنجائش بنتی ہے، لیکن ہندوستان جیسے ملک میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں بنتی، وہاں پہ پھر ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اقلیتی نشستیں ہیں جو خاص مسلمانوں کے لیے مختص ہیں، تو اس حوالے سے بھی وہ پھر دیکھیں نا، وہ اسی سسٹم کا حصہ ہے نا، سسٹم کفر پر مبنی ہے، جیسے انہوں نے خود سوال کیے ہیں، سوال کے اندر ہی جواب موجود ہے پورے کا پورا۔ ٹھیک ہے۔ اس میں ایک بات تو ضرور ہے، اس میں جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں جن سے کچھ ملاقات رہی ہے، کچھ انڈیا کے مسلمانوں، ان کے لیے کچھ مسائل باقی بڑے سیریس ہیں۔ بعض اسٹیٹس کے اندر ان کو یعنی اس حد تک مسئلہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر BJP آ جائے تو ان کے لیے قتل وارث شروع ہو جاتی ہے، تو وہ اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کانگریس کو۔ اصل میں اس سروائیول کا جہاں معاملہ ہونا تو وہاں تو کچھ گنجائش بن سکتی ہے، اگر باقی یعنی لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن ہے تو ویسے تو بالکل جو اصولی بات تو وہی ہے جو خالد صاحب نے بتا دی ہے، لیکن جہاں پہ لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن ہے، جہاں اب ان کے شر سے بچنا ہے، تو اس کے حوالے سے تو جو ہے رخصت تو ہو سکتی ہے شاید، پتہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ایکسٹریم کنڈیشن میں، ورنہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ سے تبدیلی کوئی نہیں آنے والی، یعنی یہ وہ کچھ پیس پہ اپنا رول بھی نہیں ادا کر سکتے، لیکن اصولی طور پر وہی ہے کہ جب وہ کانسٹیٹیوشن ہی ایک کفر کے اوپر ہے تو آپ اگر ووٹ دیتے ہیں تو آپ پھر اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں گے، لیکن وہی بات کہ نہیں ایک ہی آپ اس پہ لیول پہ نہیں دیکھ سکتے۔ بعض اسٹیٹس میں جہاں پہ ان کو واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ، یہ اقلیت کی کون سی ووٹ ہوتی ہے وہاں پہ نشست ہوتی ہے، وہاں مسلمان اقلیت میں تو نہیں ہے، ہاں وہ تو مطلب تعداد میں اقلیت میں ہیں، لیکن ان کی جو قانونی حیثیت ہے وہ اقلیت کی تو نہیں ہے، وہ برابر کے شہری بنے ہوئے، برابر کے شہری، تو اقلیت والی ہو تو پھر تو ان کا ایک تحفظ کا معاملہ ہو جائے وہاں پہ۔ صحیح۔ یہ کل کے ہمارے ٹاپک سے متعلق ایک کویسچن ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ سے یہ کویسچنس لے کر ہیں، وٹ لاجیکل آنسر یو ول گیو ٹو سم ون دیٹ دے ہیو ڈائریکٹڈ دیئر ڈیزائرز ٹو رانگ ڈائریکشن اینڈ ایز اللہ سیڈ ان قرآن، یہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، یہ لوگ حد سے گزر جانے والا تھا،
وہی معتدین. میں نے آپ کو کل بھی ہماری ڈسکشن ہوئی تھی نا کہ آئینہ جو ہے ہمارے پاس جو مرر ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری انسانیت وہ ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے لیے جو ایک تو سیرت کا آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے. سب سے بہترین جو سیرت کی عکاسی کرتا ہے وہ قرآن مجید ہے. جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے جب پوچھا گیا تھا رضی اللہ عنہ کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کانا خلقہ القرآن, کہ آپ کے جو اخلاق ہے قرآن مجید, یعنی وہ چلتے پھرتے قرآن ہے. تو قرآن مجید آپ کو انبیاء اور رسول علیہ السلام کی شخصیت جو ہے واضح کرتا ہے آپ کے سامنے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بالکل واضح کر دیتا ہے. صحابہ کرام کی شخصیات کو جو ہے واضح کرتا ہے. پھر سیرت اگر آپ صحیح طرح پڑھیں, یعنی صحیح سیرت پڑھیں تو وہ پوری کمپلیٹ پکچر آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس راہ میں جیسے بھی آپ چل رہے ہیں, جس طرح بھی آپ جس راستے پہ جس سلوک پر آپ چل رہے ہیں, اگر تو اس طرف کا سفر ہے, اگر تو ہم اس سٹینڈرڈ کی طرف جا رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے. لیکن ہم اس راستے کی طرف جا ہی نہیں رہے, بلکہ جو ہمارا الٹیمیٹ آئیڈیل ہے وہ تو یہ ہے ہی نہیں جو شخصیت جو ہے ہمارے سامنے قرآن مجید پیش کرتا ہے. بلکہ قرآن مجید تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مرد مومن کی ایک ایسی شخصیت پیش کرتا ہے, چاہے وہ اس کے کریکٹرز جو ہیں وہ انبیاء رسول علیہ السلام بھی ہیں یا کوئی غیر نبی بھی اگر کوئی ہے. اگر مومنان فرعون کو آپ دیکھ لیں گے, نبی نہیں ہے لیکن اس کا کردار وہی, وہ مومنانہ کردار, جس کو پھر اقبال نے مرد مومن کے جو ہے نا وہ اس کی ٹرمینالوجی دی ہے. اقبال کا جو پرفیکٹ انسان ہے وہ مرد مومن ہے, اور اس کی ساری جو صفات ہیں وہ بیسیکلی انہی کے اوپر بیس کرتی ہیں. تو آپ اس آئینے کو دیکھیں اور اس کی اسی کانٹیکسٹ میں پرکھیں اپنے آپ کہ ہم کہاں پہ ہیں اس وقت اس سلوک کے اندر, ہم کتنے انسان. اس میں اہم تر بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ انسان ہیں, اور انسان ہونے کے ناطے آپ کو کوئی زندگی میں حیوانوں کے مقابلے میں بہتر آپ کا کردار ہونا چاہیے. آپ حیوان تو نہیں, آپ کے اندر حیوانی جبلتیں ہیں, خواہشات ہیں, ڈیزائرز ہیں حیوانی بھی. تو حیوانوں اور انسانوں کا فرق یہ ہے کہ حیوانوں کو ان کی ڈیزائرز موٹیویٹ کرتی ہیں اور چلاتی ہیں اور انہیں حرکت دیتی ہیں, تو موٹیویشنل فورس وہ بنتی ہیں. اور انسانوں کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کر کے جو انہوں نے اپنے لیے ہدف سیٹ کیے ہیں اس کے لیے ان ڈیزائرز کو بروئے کار نہ کہ خود ڈیزائرز کے غلام بن کے رہ جائیں. تو یہ یعنی انسان ہونے کے ناطے اپنا ایک ہائر گول, ایک اپنا ہائر جو ہدف ہے وہ ان کے سامنے رہنا چاہیے. تو جبکہ حیوان کے سامنے کوئی نصب العین نہیں ہوتا, وگرنہ اگر آپ اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول نہیں کرتے تو انسان حیوانی سطح پہ زندگی بسر کر رہا ہے. اور یہی وہ کل شاید وہ آیت بھی ڈسکس ہوئی ہوگی کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تو پھر یہ ڈیزائرز آپ کو اپنے آپ سے غافل کر دیں گی اور آپ ڈیزائرز کے غلام بن کے رہ جائیں گے. یعنی یہ تھوڑا سا بیچ میں ایک انڈرسٹوڈ چیز تھی جہاں سے مدثر بھائی نے بات شروع کی ہے. یعنی اس کو اگر یہاں تک لا کے پھر اگلی بات اس کو جوڑ لیں گے تو بس وہ کوشچن کلیئر ہو. تفصیل سے بار بار اس کو ذکر ہوا. وہ اقبال کے شعر میں نے کئی دفعہ پڑھا کہ مثل حیوان خرد ناسودن چسو اور گر بخود محکم نئی بودن چسو. تو اقبال کہتے ہیں کہ حیوانوں کی طرح کھانے پینے سے کوئی فائدہ, کیا فائدہ ہے زندگی کا اگر تم نے زندگی میں اپنی خودی کو مستحکم نہ کیا, اپنی خودی کی ریکنسٹرکشن نہ کی, تو پھر اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. تو روٹی کپڑا مکان صاحب نے کہا جو اس سطح پر زندگی گزار رہا ہے وہ اس کا حیوان کا بالکل آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہی لیول ہے. کیونکہ حیوان بھی یہی کرتا ہے. ایک چڑیا بھی صبح جاتی ہے ایک جاب کے لیے. دیکھیں ہماری روٹین آج کل کیا ہے کہ آج صبح ہم جاتے ہیں کام کرتے ہیں, ایک چڑیا بھی نکلتی ہے گھونسلے سے کام کرتی ہے, شام کو وہ بھی کچھ اپنے بیوی بچوں کے لیے وہ لے کے آتی ہے, اور پھر اس کے بعد اپنا گھر ایک وہ بھی بناتی ہے. ٹھیک, تو اگر تو یہی ہمارا کنسرن ہے, بس اسکیل تھوڑا بڑا ہے نا, ہم کھا لیتے ہیں کھانا کچھ بہتر طریقے سے, ہم جو ہے پہن لیتے ہیں کپڑے پہن لیتے ہیں سی کے, یا پھر ہم جو ہے وہ گھر بنا لیتے ہیں, اینٹ پتھر کے گھر بنا لیتے ہیں, لیکن اسکیل بڑا ہے, لیول تو وہی ہمارا, اس سے زیادہ نوعیت وہی ہے. محسن صاحب ہیں ناروے سے ہمارے ساتھ, اور ان کا کویسچن ہے کہ تھوڑا سا عالمی حالات کے تناظر میں کہ ڈاکٹر اسرار احمد آلویز ٹاک اباؤٹ دی اسٹارٹ آف فیز آف گریٹر اسرائیل and fall of Saudi government. Now the last year we have seen this in explosive speed. In your thought, how much time Islami Tehreek left for that? And do you think that in next 10 years the Holocaust of Muslim will start? Like what Dr. Israr was talking about. What should we as Muslim do in that aspect?
ویسے ایک اعتبار سے تو دیکھیں تو یہ تو پروسیس مطلب ہولوکاسٹ کا پروسیس سٹارٹ ہے، مطلب وہ تو چل رہا ہے، صرف اس میں شدت آنے کی بات باقی ہے، اور اس میں شاید 10 سال بھی وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کافی دور نظر آتے ہیں. یہ تو یعنی اچانک کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حالات اس درجے میں بن چکے ہیں اور دل آ گہرے ہو چکے ہوں، قریب آ چکے ہوں، اور پھر اس کے بعد تو وہ کسی بھی وقت جو ہے بارش شروع ہو سکتی ہے. تو بالکل اس طرح کی کیفیت ہے، اور جو باتیں ڈاکٹر صاحب کیا کرتے تھے وہ تو اب بالکل یعنی عام آدمی کو بھی نظر آنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ اب حالات بن چکے ہوئے. یہ آپ دیکھیں کہ جو انٹرنیشنل اس وقت جو بھی سچویشن میں نظر آ رہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے وہ جو آئیڈیالوجیکل سطح پر چینج واقع ہوئی نا، اس کو سمجھنا ضروری ہے. آخر کیوں وائٹ سپرمزم اپنی رائز ایک جسے کہتے ہیں نا کہ سامنے کیوں آتی جا رہی ہے وائٹ سپرمزم، یا دنیا جہان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو نسل پرست قسم کے ہیں رہنما وہ سامنے آ رہے ہیں، یا پھر وہی لسانی بنیاد پر لوگ سامنے آ رہے ہیں. تو اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو جدید دور کے اندر نظریات کی امپورٹنس تھی وہ اب ختم ہو گئی. یعنی پہلے یہی تو انسان نے ایک جسے کہتے ہیں نا ایوالو کیا تھا سوشلی، جو ہے یہاں تک وہ پہنچا تھا انسان کے وہ اپنے رنگ نسل اپنے جو بھی اس کی جو عصبیتیں ہیں ان سے اوپر اٹھ کر ایک نظریے کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ رکھنے کے قابل ہو گیا تھا. اور اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ اب وہ جو ہے اس دور کے اندر جو جدید دور تھا، اور یہ اب ہم ما بعد الجدید یعنی پوسٹ ماڈرن دور میں جا چکے ہیں. جدید دور جو ہے وہ 1980s تک کہا جاتا ہے، 80s 90s تک. اس کے بعد ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ پوسٹ ماڈرن دور ہے. جدید دور میں یہ تھا کہ نظریات کی امپورٹنس تھی، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نظریات جو ہے کیپٹلسٹک ڈیموکریسی جو ہے یہ لائی جاتی تھی، یعنی اس کو باقاعدہ نظریے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا. اس کے مقابلے میں کمیونزم ایک نظریہ تھا. تو اس نے یونیفائی کیا تھا بہت سی نسلوں کو، بہت سے مختلف زبانیں بولنے والوں کو. لیکن ان نظریات کی جو دنیا ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا سمجھنے کے ایک طرح سے بم گرا یہ پوسٹ ماڈرن تھاٹ کا، اور اس نے نظریات کو ہلا کر دیا. نظریات کی امپورٹنس ختم ہوگی. اب آپ کو پتہ ہے کہ اب ہمارے جو اسکالرز بھی لکھتے ہیں، ہم بھی بات کرتے ہیں نیریٹو. یہ نیریٹو کا جو کی بات ہے یہ بیسیکلی ہے ہی ڈسکشن پوسٹ ماڈرن دور کی. وہ اس کے اندر یہ بات کی جاتی ہے کہ نظریے کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، اب ہے بیانیہ. اب جو بیان کرے نظریہ تو ہوتا ہی کوئی نہیں، نظریہ تو ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، یہ صرف کلیمز ہوتے ہیں. تو بیانیہ میں اور نظریے میں فرق ہوگا؟ جی، بیانیہ یہ ہوتا ہے کہ بیانیہ کے لیے صحیح یا غلط ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک، بس وہ ایک آپ کا نریشن ہے کہ مانا جاتا ہے پوسٹ ماڈرن دور میں مانا جاتا ہے کہ آپ کا یہ حق ہے کہ آپ جس طرح مرضی کوئی نظریہ لے کے آئیں اس کو بیان کرنے شروع کریں. اگر آپ کا بیانیہ کامیاب ہو جاتا ہے فبیہا، اسی طرح حق ہے دوسرے بندے کو کہ وہ اپنا بیانیہ لے کر آئے. نظریات کی کوئی امپورٹنس، نظریات ہے ہی نہیں. جب نظریات ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ جو جسے سوشل کوہیژن کہتے ہیں، سوسائٹی کو یونیفائی رکھنے کے لیے کوئی بائنڈنگ فورس ہوتی ہے، اور وہ نظریات ہی ہوتے تھے پہلے. نظریات نے ہی تو کمال کیا تھا کہ مختلف جو ہے ملٹی وہ جو کہتے ہیں نا ایتھنک اور ملٹی ریلیجس لوگوں کو ایک سوسائٹی میں جو ہے نا باندھ کے رکھا ہوا تھا. امریکن سوسائٹی وہ تو پتہ آپ کو کہ ملٹی ایتھنک ملٹی ریلیجس، پتہ اس کے اندر تو کتنی نسلیں اور کتنے مذاہب جو ہیں بستے ہیں. جو امریکہ کا یو ایس اے کا معاملہ ہے، تو اب اس کو ان کو سوشل کوہیژن جو ہے فراہم کرتا تھا یہ نظریہ تھا جو ان کا جو لبرلزم یا جو بھی ماڈرن تھاٹ تھی. لیکن جب یہ ختم ہوا تو اب ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی تو بنیاد چاہیے. اب کس طرح بائنڈ رکھیں گے سوسائٹی کے؟ تو اب جب انسان کی یہ نیچر ہے کہ جب وہ نظریات کی حیثیت ختم ہوتی ہے تو پھر اب وہ جو نیچرل آئیڈینٹیٹیز جنہیں کہا جاتا ہے، نیچرل یعنی فطری طور پر جو عصبیتیں ہیں وہ ابھر کے سامنے آنا شروع ہوتی ہیں. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو انگریز قوم ہے، یہ جتنی بھی اقوام ہیں، یہ نسل پرست ہو جاتا ہے. تو اس لیے اب یہ نسل پرستی کی طرف وہ جو ہمارے ساتھ حادثہ 1400 سال پہلے ہوا کہ نظریے کی بنیاد پہ جماعت بنی، اور جب نظریہ پیچھے گیا تو پھر خاندانی عصبیتوں نے لے لی اس کی جگہ پہ. بنو امیہ آ گئے، بعد میں بنو عباس آ گئے نیچرلی. تو وہی اب اسی پروسیس سے مغرب گزرا ہے. لیکن اس میں ایک بات اہم اور ہے نا، جو بات مدثر بھائی نے کی ذرا سے آگے بڑھائے نا، کہ جب وہ نظریوں کا دور تھا تو اسلام کا نظریہ بھی سامنے آ گیا، نظریہ پاکستان بھی سامنے آ گیا. جب نظریے کا دور ختم ہوا تو جو پروین شرف نے کہا یو ٹرن والی جو بات تھی نا، تو وہ یو ٹرن سمجھ لو نظریے سے کیوں لیا گیا. دنیا نے ہی لے لیا تھا نظریہ سے یو ٹرن، تو پروین شرف نے بھی لے لیا. ٹھیک ہے نا، کہ اب نظریہ پنپنے کا دور نہیں ہے. تو ہم نے تو اس کی بڑی مخالفت کی تھی،
لیکن یہ کہ جب ہم مخالفت کر رہے تھے تو ہم یوٹرن لے رہے تھے. صحیح. مطلب اب اسلامی تحریکیں نظریے کی بنیاد پر کہاں ہیں؟ دنیا جہان میں ختم ہو گیا سر. نیو ورلڈ آرڈر کی بات سن رہے ہیں آپ کو؟ اب وہ ابھی کوئی آپ نے پہلے نیو ورلڈ آرڈر کتنا ایک طوفان تھا, یعنی وہ 80s اور 90s اور کمیونزم کو دیکھ لیں. بس صرف یہ فرق ہے کہ انہوں نے اعلان کر کے یعنی ہم یو ٹرن لیتے ہیں, کر لیا, ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے کہ جی یو ٹرن ہو گیا, اللہ خیر سلام. اسلامی تحریکوں کے اندر اتنی جرت بھی نہیں تھی کہ کم از کم اعلان ہی کر دیتے کہ جی ہم میرے اسلام کو قصہ ماضی سمجھو, تو وہ بھی نہیں ہو سکا. لیکن انہوں نے اس طور پہ کر لیا نا کہ یہ نظریہ کو کہ یہ ہو نہیں سکتا, اور وہ اب وہ بھی نہیں ہو نہیں سکتا, نہیں دور ہی نہیں رہا نا. پوسٹ ماڈرنزم کے دور میں نظریہ چل نہیں سکتا, بس یعنی چلنے والی شے نہیں ہے. اور یہی وہ بات ہے کہ جو یہاں پہ ایک جو ریڈ فاؤنڈیشن کے جو چیئرمین تھے ان کے ساتھ ایک داعیہ انقلاب نے کہی تھی کہ انقلاب تو پچھلی صدی کی کہانی ہے, اس صدی میں تو یہ کوئی ہے, ایک انوائرمنٹ ہے. البتہ یہ کہ انقلاب کے نام پہ چودراہٹ چلتی رہنی چاہیے, لیکن یہ کہ انقلاب پرانے زمانے کے. اب دوسرا اس سے لنک کریں نا جو انہوں نے سوال پوچھا تھا, اب آپ جب نسل پرست حکومتیں آئیں گی, دیکھیں وہ نظریات والے لوگ پھر کوئی میں خیر ہوتا ہے, وہ جو ہے وہ بلند سطح پر. مطلب گاندھی میں اور مودی میں تو فرق ہوگا نا. صحیح. مہاتما گاندھی اور مودی کا کریکٹر ایک جیسا تو نہیں ہوگا. یہ تو ہم نے پچھلے ہمارے جو 2 دن پہلے ڈسکشن ہوئی تھی وہ آدرش کے حوالے سے, نصب العین کے حوالے سے, کہ قوموں کا کردار بھی تو ویسے بلند ہوتا ہے نا. جو اب دیکھیں جتنا بلند نظریہ کا رکھتا ہے, مطلب اس کا واقعی آپ دیکھیں کہ وہ کردار اسے بلند ہوگا جو ایک عصبیت پہ چل رہا ہے. لیکن ایک بالکل عصبیت پہ جو آ جائے وہ تو پھر اب پتہ ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے پوسٹ ماڈرن دور میں کہ ڈائلاگ ختم ہو گیا, کہ اینڈ آف ڈائلاگ. کیونکہ جب عصبیت پہ چلنا ہے, میں عربی ہوں, آپ جو ہے ایرانی ہیں, وہ انگریز ہے, یہ آپس میں کیوں ڈائلاگ کریں گے؟ وہ کہتا جی وہ ہماری نسل ہے جی. اور یہ نیچرل آئیڈینٹیز آپ کو پتا ہے یہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں, یہ تو صدیوں میں بنتی ہے نا. یہ تو ایک پوری ہسٹری. اب ایرانی جو نیشنلزم اگر ہم بات کریں اس کی, وہ ابھی بھی نہیں ختم ہوا, وہ 1400 سال میں سر اس کے پیچھے. اب انگریز کا دیکھنے آپ, صدیاں ان کی ایک وہ نسل اس پر تھی. تو اس لیے جو چارلز ڈگن جو یہ ہے فلاسفر, رشین فلاسفر, وہ تو کہتا ہے ریجنلزم کی وہ بات کہتا ہے اب ہمیں یہ دنیا کو ریجنز میں کاٹ دینا چاہیے. اب دوبارہ سے نیچرل ریجنز, نیچرل آئیڈینٹیز کی طرف جا رہی ہے دنیا. اب وہ اس سے ویسے ہی ہونا چاہیے, ہر کسی کو اپنی اپنی ٹیریٹری رکھنی چاہیے. لیکن اس کا مسئلہ کیا ہے کہ جب ڈائلاگ بند ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتی ہے, جنگ ہوتی ہے. سیدھی بات ہے. جہاں ڈائلاگ کا ماحول ختم ہو جائے گا پھر جنگ کا ماحول آ جائے گا. تو اب یہ سب تیاریاں اصل میں اسی 3rd ورلڈ وار کی. اور جس طریقے سے وہاں پہ یہ نسل پرست تحریک چل رہی ہے, اب دیکھیں یہ کرائسٹ چرچ میں جو ہوا کیسے ہوا, اس کی سپورٹ تھی پوری, اندر سے بھی سپورٹ تھی, باہر سے بھی سپورٹ تھی, اور یہ گلوبل نیٹ ورک ہے پورا. صحیح. پوری دنیا میں وہ پھرا ہے. باقاعدہ انہوں نے ٹارگیٹ کو چوز کیا, اور یہ نیوزی لینڈ کو چوز اس لیے کیا گیا تھا کہ یہاں پہ کچھ ماڈرن تھاٹ کی جڑیں زیادہ مضبوط ہیں, کنارے دنیا کے کنارے پہ. مطلب یہ وہی یعنی ماڈرنزم یہاں پہ پھر غالب ہے کہ یہ لوگ جو ہے ابھی اس کے اندر وہ والی تحریکیں نہیں اٹھی ہیں, وہ جو نسل پرستانہ. پوسٹ ماڈرنزم میں نہیں داخل اس طریقے سے مکمل طور پر یہ وہاں کے رہنے والے بتاتے ہیں کہ وہاں کا جو معاملہ ڈفرنٹ تھا, اور اس لیے انہوں نے اس دن ٹارگیٹ کیا کہ وہاں بھی اٹھے. تو دیکھیں یہ بڑا ایک نیٹ ورک ہے. یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ دن دہاڑے آئے اور جو ہے اس طریقے سے یہ کام کرتا ہے. اچھا سر, یہ جو عرب اسرائیل کو ہم جس کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں, ابھی جو ہماری ڈسکشن آئی ہے, ایسے جو چیز سامنے آتی ہے اس کو ایک مذہبی جنگ کے طور پہ لیا جاتا ہے, یا مذہبی لڑائی ہے, ایک پرانا 2 مذاہب کی لڑائی ہے. تو اس سے یہ سامنے نہیں آتی کہ یہ 2 نسلوں کی لڑائی ہے, یا عصبیت اس میں مذہب سے علاوہ کئی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. جب بھی یہ ایک چیز سمجھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے اس جو بھی یہ جنگ ہوگی آرمگڈان یا جو بھی ہے, یہ اس کے لیے تو یہ کہا کہ من لدن ہو, یہ اللہ کی طرف سے ہوگی نا. جب اللہ کی طرف سے ہوگی تو کوئی ایک چیز نہیں ہوتی, اس میں کئی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. تو اس میں مذہب کا پہلو بھی ہے, لیکن وہ اتنا غالب نہیں ہے, یہ سمجھ لیں. یہ تو ویسے ہی ہم جذبات بھڑکانے کے لیے مذہب کام آتا ہے نا, وہ تیل چھڑکنے والا کام کرتا ہے مذہب. وگرنہ یہ کہ یہ بات صحیح ہے کہ وہ اتنا اہم فیکٹر نہیں ہے, لیکن اس کی بھی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نسل کا مسئلہ بھی ہے, اور اکنامکس. مذہب بھی تو دیکھیں نا کہ کافی ایک صدیاں لگتی ہیں مذہب کی جو نظریے کو سوسائٹی میں ڈالنے میں, تو وہ بھی ایک نیچرل آئیڈینٹی کی ایک شکل بنتی ہے, مذہب بھی بنتی ہے. لیکن میری بات سنیں نا, اب عربوں نے تو پہلے مذہب کی جو بنیاد پہ جو شناخت تھی اس سے ہاتھ اٹھا دیا, خود ہی انہوں نے نخن و ابناؤ فرائنہ, تو نخن و ابناؤ نماردہ, تو یہ کوئی, اور مطلب مذہب
بیسک بنیادی وجہ بہرحال میرے سمجھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح. تو وہ تو کانفلکٹ اللہ نے بنا دیا. اگر تیل کا کانفلکٹ نہ ہوتا تو کیوں لڑتے بھائی؟ کس بات پہ لڑتے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو اسٹریٹجیکل باتیں ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ لڑنا پڑ رہا ہے. باقی یہ جو ہم کہتے ہیں جی گریٹر اسرائیل اور ان کا جو گریٹر منصوبہ ہے، وہ ان کا کوئی ریلیجس طبقہ ہوگا. جیسے ہمارے ہاں بھی جو عالمی خلافت، یہ ہمارے حکمرانوں کا مسئلہ ہے عالمی خلافت. صحیح. ایک خاص ہمارے جو پاور میں لوگ ہیں ان کا مسئلہ ہے. یہ تو خود ان کے بقول ہمارے اپنی قوم کے نزدیک چند دیوانوں کا مسئلہ ہے. تو یہی کیس اسرائیل کا ہے، یہودیوں کا ہے. ان کے مذہبی لوگوں کا یہ مسئلہ تو ہو سکتا ہے، وہاں کے جو لبرل سیکولر سوچ ہیں. ان کے دو دیکھیں پالیسیز ہیں وہ میپ کرتی ہیں. ایک ہے پلان فار نیو امریکہ سینچری، یہ ٹوٹل سیکولر لوگ ہیں، یعنی یہ وہ ان کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے. لیکن کیونکہ گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے وہ اس سے میچ کر میپ اس کے اوپر میپ کرتا ہے یا اس سے میچ کرتا ہے، تو اس لیے وہ استعمال کرتے ہیں. اب بھی گریٹر اسرائیل جڑ گئے نا آپ کے سی پیک کاؤنٹر کے لیے، یہ سارا کاؤنٹر کرنا اس کے لیے جو کنفائنمنٹ آف چائنا پالیسی ہے یا اور کنٹینٹ جو ہے اس حوالے سے. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب امپورٹنس ریلیجیس اس نظریے کی اتنی نہیں، اسٹریٹجی اکنامک ایسپیکٹس جو ہیں وہ اس سے بڑھ گئے ہیں. اس سے اب جو ہے اور ایسپیکٹس ہیں، اور پھر ہر کسی نے اپنا اب تو پتہ نہیں ایسا ایک جال یہ بنا ہے جو بھی شیطان ہے کہ اب ہر کسی کو اپنے سرحد کی ٹینشن ہے. یعنی بس میں کیسے پریمپٹیو میئرز کے لیے نا سارا حفظ ما تقدم کے لیے کہ میں زیادہ سے زیادہ محفوظ ہو جاؤں. اور یہ وہ لینذر باسا شدیدا من لدن ہو، یہ جو من لدن ہو ہے نا اس کے اسباب اللہ کی طرف سے پیدا کردہ ہوں گے. تو وہ انسان تو لڑتے ہیں نا جب ان کے اکنامک کانفلکٹ ہوتے ہیں یا ان کے لیے سروائیول کے ایشوز کھڑے ہوتے ہیں تو اس پہ لڑائی ہو جاتی ہے. تو وہ ہر ایک کو خطرہ ہے دوسرے سے. عربوں کو اسرائیل سے خطرہ ہے، اسرائیل کو عربوں سے خطرہ ہے، دنیا کو بھی جو ہے نا چائنا سے خطرہ ہے. تو یہ خطرے ہیں کہ جو کھینچ کے لے جا رہے ہیں. وہ جو بتائی ڈیزائرز نے انسان کو جو ہے نا بس اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا. موٹیو جو ہے وہ ڈیزائر، نظریات تو اوجل ہو گئے نا، یعنی عوامی سطح پہ آ گیا نا انسان. ہر کسی کا اب یہ ہے جیسے آپ دیکھیں یورپین یونین وہ بھی ٹوٹ رہی ہے. پہلے وہ بریگزٹ کی بات ہوئی ہے، اب وہ گریک کی جو ہے ایگزٹ کی بات ہو رہی ہے. تو اب وہی اب کہہ رہے ہیں بھائی اپنا اب پہلے نظریے کیونکہ امپورٹنس تھا تو یار میں قربانی دے سکتا ہوں نا بھائی کے. اچھا لیکن ایک نظریے کے ساتھ تو یہ ساری چیز جڑ جاتی ہے، وہ لبرلزم کا نظریہ ہے. لبرلزم کی نظریے کہ میرے حساب میں منطقی انتہا جو بنتی ہے نا تو وہ طوائف الملوکی بنتی ہے کہ بھائی آپ بھی لبرل میں بھی لبرل تو ہم ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ میری اپنی مرضی آپ کی اپنی مرضی. تو طوائف الملوکی انارکی جو ہے نا میرا خیال یعنی یہ انارکی اس کا لازمی نتیجہ ہونا چاہیے. یہ تو آپ کی مرضی آپ جو کریں جی اور ہم دونوں صحیح ہو سکتے ہیں. ہاں دونوں صحیح ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. عمران صاحب غلط بھی ہو سکتے ہیں، دونوں غلط بھی. آخر میں دونوں جہنم میں جائیں گے نا جو ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں گے. اپنے طور پہ دونوں صحیح ہو سکتے ہیں. ہمارے ویور ہیں عمران صاحب اور ان کا کویسچن آیا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جب اسلامی نظام آئے گا تو آج کے دور کے لیے ایک نئی فقہ مرتب کرنا پڑے گی. خالد صاحب سے گزارش ہے کہ اس بات کی وضاحت کر دیں. نیز یہ کہ اگر نئی فقہ مرتب ہوگی تو اسے طبقہ علماء میں قبول عام کیسے حاصل ہوگا؟ وہ بات اس طرح ہے کہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے. اور دوسری طرف بات یہ ہے کہ آپ اگر اس وقت دیکھیں نا تو جو فقہ ہے مروج وہ تو کتابوں میں ہے نا، لوگ اس کے مطابق تھوڑی چل رہے ہیں. ایک فقہ انگریزوں نے مرتب کی ہوئی ہے، اس کا اعلان نہیں کیا کہ یہ فقہ ہے، انہوں نے کہا اس کا نام قانون ہے، نافذ ہے. بات سمجھے؟ چل رہی ہے. ہمیں نام بدلنا پڑے گا؟ نہیں نام بدلے نہ بدلے، میں صرف آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو نظام اس کا چلتا ہے نا جو پاور میں ہوتا ہے. یہ بات ہے جب آپ اس کو اسٹیبلش کریں گے، ریولیوشنری پارٹی جب آئے گی تو بات ہے کہ بطور رولرز کے آئیں گے نا، تو پھر اس کے بعد جو جس طرح جو بھی سکہ رائج ہوتا ہے اس کو سپورٹ. اصل میں ٹوٹل سوچ کا رخ بدل جاتا ہے جب آپ اقتدار میں آتے ہیں، اور وہ اقتدار مسلمانوں کا اقتدار ہوگا، اس میں علماء کا بھی اقتدار ہے. علماء بھی اس سوسائٹی کا حصہ ہے، اس سوسائٹی کا حصہ، انہی کا اقتدار ہے. ان کو بھی ایک سیٹسفیکشن حاصل ہوگی. جو ان کے اندر ڈر ہیں، خوف ہیں، خطرات ہیں، وہ رخصت ہوں گے.
دیکھیں علماء کو ہمیشہ چونکہ وہ ڈسے ہیں، جب بھی اقتدار سے نکلے ہیں تو فتنے ہی نکلے ہیں، اس لیے وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ ایک ایسے کیفیت میں چلے گئے ہیں کہ وہ بس یوں جیسے کوئی آدمی کسی شے کو پکڑ رہا ہے کہ میں نہیں دینا، اس پہ تو بات ہی نہیں کرنی۔ یہ وہی حفظ ما تقدم کے طور پر ایک ڈیفنسو پوزیشن ہے جس پہ وہ آگئے ہیں۔ جب انہیں یہ احساس ہوگا کہ یار ہمارا اقتدار ہے، ہم نے لے کے چلنا ہے، یہ بنانا ہے، مشاورت ہو رہی ہے، تو یہ میرے خیال میں تو تعاون کریں۔ ہاں کچھ لوگ ہوں گے ریجیڈ جیسے ہوتا ہے، ابھی افغانستان میں جب ملا عمر کی گورنمنٹ تھی تو بہرحال آپ نے دیکھا نا کہ وہاں پہ حالانکہ وہ اتنے پڑھے لکھے علماء نہیں تھے، یعنی افغانستان میں جو علماء تھے ان کا وہ لیول نہیں تھا جو آپ کے ملک میں یا دنیا میں باقی علماء پائے جاتے ہیں، لیکن جب وہ انہیں یہ احساس ہوا کہ ہمارے پاس اقتدار ہے اور ہم لے کے چل رہے ہیں اس کو، تو اس کے بعد ان کی سوچ میں، ان کی اپروچ میں، ان کے رویوں میں فرق واقع ہو گیا۔ پھر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا نا کہ لا آف دی لینڈ تو آپ کو ایک ہی رکھنا پڑے گا، نہیں وہ ہی نہیں ہو سکتا کہ ایک سے زیادہ ہاں وہ تو چار نہیں ہو سکتے، وہ چار ہو ہی نہیں سکتے، تو نارکی ہوگی۔ ہاں پرسنل لا ہے، اس کے اندر گنجائش رکھی جا سکتی ہے، تو یہی ہے بھی یہ کام۔ اچھا یہ فقہ کو جو نیائے اس سے ایک اور وہ بحث کھل جاتی ہے کہ نماز پڑھنے کا نیائے طریقہ نہیں ہوگا، وہ حنفی شافعی حنبلی مالکی وہی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں تو میرا خیال ہے بریلوی دیوبندی مسئلے کو بھی نہیں چھیڑنا چاہیے، وہ بھی اسی طرح جو جس طرح پڑھتا ہے اسی طرح پڑھتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ نماز کا ہے، روزوں کا ہے، نکاح طلاق کا ہے، جو آج سیکولر ورلڈ میں مذہب کو جو آزادی ہے وہ اسی طرح آزادی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ لا آف دا لینڈ کا مسئلہ ہے، وہاں پہ آپ کو ضرورت پڑے گی بھائی آپ کا گواہی کے طریقے کیا ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ گواہ اچھا وہ ابھی دیکھیں نا آپ کا یہ بینکوں کا مسئلہ ہے تو آپ کو تقی عثمانی صاحب نے سارے بینک اسلامائز کر کے نہیں دے دیے، ہاں صحیح ہے، یہ بھی تو جدید انہوں نے ماڈرن، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسی ریجیڈیٹی ہے اور نہیں ہوگا اور بالکل ہی وہ کریں گے، جب وہ ضرورت سامنے آئے گی تو کریں گے۔ جو اب جب ابھی بھی جو ہم نے بات کی، اگر مجھے یہ یاد نہ آ جاتا، یہ وضاحت ہم نہ کرتے تو نئی فقہ بنائیں گے کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے گاندھی صاحب بنا رہے ہیں، تو وہ تو پھر ہر شے بدل دینے والی بات ہوگی۔ ہاں یعنی عبادات کے طریقوں کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا، عقائد کے مسائل کو کوئی نہیں چھیڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ عقائد کے، عبادات کے، ٹھیک ہے جی، شادی بیاہ، نکاح طلاق، تدفین، تجزیز، جو ہر ایک کا جو بھی اپنا اپنا مسلک ہے اس کے مطابق وہ چلے گا۔ اس سے اوپر جہاں آج اسلام کا داخلہ منع ہے، سماجی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، یہاں کے لیے بہرحال آپ کو ہاں جی ایک ہی طریقہ بنانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تیمور عارف صاحب کا کویسچن ہے، وہ کہتے ہیں کہ تنظیم میں رہتے ہوئے آپ کا دعوت کا طریقہ کیا تھا؟ جس طرح تبلیغی جماعت کے لوگ ہر مسجد میں نظر آتے ہیں ویسے تنظیم نظر نہیں آتی۔ میں نے آپ کو یوٹیوب سے ڈسکور کیا، ڈاکٹر اسرار احمد کے لیکچر سے، اسپیشلی راولپنڈی سینٹرل ہاسپٹل کے پاس، اور صحیح طریقہ بھی بتا دیں کنورسیشن سٹارٹ کرنے کا، مسجد میں یا دوستوں کے ساتھ یا مسجد کے مولوی صاحب کے ساتھ؟ دوستوں کے ساتھ۔ آپ کے دوست مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں تو مسجد میں کریں، اور آپ کے دوست اگر کسی پلے گراؤنڈ پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کریں، آپ کسی ہوٹل میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ کریں۔ تو جو آپ کے جو کمیونٹی جہاں پہ آپ انوالو ہوتے ہیں، آپ وہاں پہ ہی اپنی دعوت کا آغاز کریں گے نیچرل وے۔ قرآن آپ کو بڑا زبردست اس والے سے گائیڈنس کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اصول جو مجھے کافی عرصے بعد قرآن میں صحیح سمجھ میں آیا، تو اس سے بڑا فائدہ ہوا دعوت کے اس میدان میں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو دعوت دیں، جن کو بھی آپ دعوت دے رہے ہیں، دعوت دینا تو ہر کسی کا آپ حق ہے کہ آپ اس تک کی بات پہنچائیں، آپ کے رشتے دار جو ہیں ان کا حق ہے، آپ کے قریبی جو بھی دوست ہیں ان کا حق ہے، بلکہ آپ کا کوئی پڑوسی مل جاتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی سواری میں جا رہے تھے، ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کا حق ہے، تو یہ ہر کسی کا حق ہے کہ آپ اس تک بات پہنچائیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب جن تک بھی آپ بات پہنچائیں گے تو وہ دو قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، ایک وہ لوگ ہوں گے جو مورزین ہوں گے، اعراض کرنے والے ہوں گے، یعنی وہ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، ایک وہ ہوں گے جو منیبین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصی انسٹرکشن دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو منیبین ہیں میرے، ان پہ آپ نے فوکس کرنا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے نگاہیں فوکس آپ کا ہٹنے لگا۔ پھر یہاں تک کہ وہ الفاظ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو والدین کے لیے ادب سکھایا گیا ہے کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھیں، ان کے لیے، یعنی وہ جو اللہ کے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، جن کے اندر انابت ہے، اللہ فرماتے ہیں
آپ ان کے لیے اپنے کندھوں کو چھپا کے رکھیں. یعنی باڈی لینگویج بھی آپ کی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس سے دور ہو جائیں. رہے بات مورزین، تو اللہ نے بار بار کہا ہے اس پر آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. فذکر بالقرآن میں یخاف وعید، یعنی قرآن سے ڈرا دیں اس کو جو ڈرنا چاہتا ہے. تو یہ جو بات ہے نا، آپ جب ڈیوائڈ کرتے ہیں، ٹاپ پرائرٹی آپ کی ہے وہ منیبین کی، ان کے اوپر. مدثر بھائی اس سے نیچے بھی جو مورزین ہے نا، اس میں بھی مورزین بھی دو طرح کے ہوں گے نا. ایک مورزین وہ ہیں کہ جو آپ سے الجھنا ہی نہیں چاہتے، بحث ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ آپ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، وہ انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں قانون میں اور کپڑا لپیٹ لیتے والے. ایک مورز تو یہ ہوتے ہیں. اور ایک مورز وہ ہیں کہ جو کنارے ہونے کے لیے اعتراض بھی کرتے ہیں، وہ یعنی تکذیب والے مرحلے میں آ جاتے ہیں. اور یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان میں سے پھر اس بات کا امکان ہوگا جی کہ جو آپ کے منیب بن جائیں جی، اگر سیٹسفیکشن ہو جائے ان کے، یا پھر وہ وہاں سے معاند آپ کے پکے دشمن معاندین بن جائیں گے. وہ ایک کیفیت نہیں رہتی ہے. بعض اوقات ایک بندہ مورز ہے، حالات اس ایسے پڑے وہ منیب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ مورزین کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ان کو اچھے طریقے سے آپ تلقین کرتے رہیں، لیکن پرائرٹی ان کی نہیں ہوگی، پرائرٹی ہوگی منیبین کی، کیونکہ منیبین کو ہم سیکریفائز نہیں کر سکتے ان کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے بعض انسٹرکشن، اور اس کے جو کلائمیکس ہے سورہ عبس ہے اس پورے مضمون کا، اور یہ مضمون پورے قرآن میں مکی دور کے اندر جتنی بھی صورتیں آئیں اس نازل میں، اس کے اندر یہ بڑے واضح طور پر اس کو ڈسکس کیا گیا. اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے سائیکولوجیکلی، اس کا کیا امپیکٹ ہے. کہ دعوت کا کام جو ہے یہ بڑا فرسٹریٹنگ کام ہے. یعنی آپ ایفرٹ کرتے ہیں، ایفرٹ رنگ نہیں لاتی، اس آپ کو ضیاع ہوتا ہے ایفرٹ کا. تو اب جب یہ آپ منیبین پہ فوکس کرتے ہیں تو منیبین کے حوالے سے زیادہ چانس ہے کہ وہ قریب آئیں گے، اس کو سمجھیں گے. تو اگر آپ مورزین کے پیچھے لگ جائیں تو آپ کی فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. وہ جو ہے نا، اور پھر یہ فرسٹریشن جب ایکومولیٹ ہوتی ہے تو پھر وہ انسان جو ہے اس کو جو ہے بہت مشکل پڑ جاتی ہے کہ وہ کس طرح آگے چلے اس راستے پر. تو منیبین پہ فوکس کرنے سے اور مورزین کو سیکنڈ پرائرٹی دینی، کہ ان کو نہیں آپ نے بتانا، وہ گاہے بگاہے ان تک بات پہنچانی ہے، لیکن ان کی پرائرٹی سیکنڈ ہے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نہیں آپ چھوڑے گا. آپ دائی اللہ جو ہیں ان سے ان کے بارے میں ضرور جو ہے پوچھ کے چھوڑے. اور چاہے اب اس کے پاس ٹائم نہیں بھی، آپ کو ٹائم نکالنا ہے. اس کے گھر جا کے آپ کو بات پہنچانی پڑے، آپ نے پہنچانی ہے. یعنی اس کے لیے اسپیشل بندوبست ہے، اسپیشل ارینجمنٹ ہے جو آپ کو کرنی ہے. یہ ہے جو ایک بڑی اہم. بہرحال ایک عمومی دعوت کے نتیجے میں ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ کون منیب ہے اور کون مورز. ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو سوسائٹی کا کون سا پورشن ہے کہ جس میں منیبین پائے جاتے ہیں اور کون سا ہے کہ جس میں مورزین پائے جاتے ہیں، یہ آپ کو کچھ نہیں پتا ہے. یعنی آپ کو ساری سوسائٹی میں کام کرنا ہوگا. اور یہ چونکہ انہوں نے جو پوچھا تھا وہ مسجد کے حوالے سے اور اس سے، تو آپ ذرا یہ دیکھیں کہ مسجد میں جانے والے لوگ معاشرے کے کتنے فیصد ہیں. تو اگر آپ اپنی دعوت کو مسجد ہی تک فوکس کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ساری سوسائٹی سے آپ ڈیٹیچ ہو جائیں گے اور آپ ان تک اپنی دعوت نہیں پہنچا رہے ہوں گے، جبکہ دعوت تو آپ نے سب پہ پہنچانی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خانہ کعبہ میں تو نہیں نا، پہاڑ پہ چڑھ کے دی تھی نا. تو یعنی یہ ساری چیزیں ہیں. یہ نہیں مطلب کہ خانہ کعبہ میں نہیں دینی چاہیے یا نہیں دی تھی، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پہاڑ پہ بھی چڑھ کے کئی گلیوں میں بھی دی، بازاروں میں بھی دی، اور جو ہے نا وہ میلوں میں بھی جا کے دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تمام وہ جگہیں جہاں پر آپ تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی کو اپنے ٹچ کرنا ہے، وہ بات پہنچانی ہے وہاں پہ. صحرا میں ہیرے تلاش کرتے ہیں جی. یہ تو آپ سینکڑوں بندوں کے پاس جاتے ہیں، پھر کوئی آپ کو ایک دو بندے ملتے ہیں. اچھا، سورہ آل عمران میں تو باقی یہ کہ آج کل تو بہرحال یہ جو ہے نا سوشل میڈیا یا جو بھی، ایک تو ہر کسی کی رسائی میں، مین اسٹریم میڈیا کسی کی رسائی نہیں ہے. تو میڈیا کا مطلب ہی ہے میڈیم، تو یعنی ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. تو اس لیے یعنی میں اگر اپنی ذاتی حیثیت میں کچھ کرتا بھی تو اپنے اسی حلقہ احباب میں کر سکتا تھا جو میرا ہے. تو فرض کریں ہم نے یہ استعمال کیا، تو میرے یہ جو بھائی ابھی بات کر رہے تھے کہ جی میں نے آپ کو یوٹیوب پہ ملے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بھی ایک جگہ ہے کہ جہاں پہ ایک میڈیم بن گیا، ایفیکٹیو میڈیم بن گیا باقی میڈیمز کی لوگوں تک. منیبین آ کے بہرحال سنی لیتے ہیں بیچارے، کہیں سے پہنچ جاتے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں ایک اہم کانسیپٹ جو ہے ہمارے سامنے آیا کہ وہی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرے. اس میں ہمارے سامنے بات آئی کہ یہ
کام جو ہے ایک عالمی سطح پہ بھی کرنے کا ہے. تو عالمی سطح پہ کرنے کا کام یہ کیسے ہے؟ مطلب لائک جیسے تبلیغی جماعت. ویسے تو آج آپ کسی سے بھی اس آیت کے حوالے سے پوچھیں گے نا تو اس وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ ان کا مطلب ہوگا پاکستان میں، اگر پوری دنیا کے اعتبار سے تو خیر مسلمان ایک امت رہی نہیں کہ ان میں سے ایک امت بنے، کئی امتیں بن گئی ہیں. تو اب ہر ملک اپنی جگہ پہ گویا ایک چھوٹی امت مسلمہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کا مطلب یہ لیں گے کہ جناب آپ کے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے. تبلیغی جماعت والے اس آیت کو لے کے کہیں گے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ یعنی ہم ہیں. تنظیم اسلامی لے کے کہے گی یعنی ہم ہیں. جماعت اسلامی لے کے کہے گی یعنی ہم ہیں. اس آیت کا حقیقی مفہوم سمجھنا ہو تو یہ تو مدینے میں اتری ہے نا. اچھا ٹھیک ہے نا. اس میں پہلے تعویل خاص تو کر لیں نا، پھر عام کریں گے نا اسے. صحیح. یا آپ نے پہلے آج کے حالات دیکھ کے قرآن کو سمجھنا اور پھر اسے دیکھنا کہ مدینے میں اس کا کیا مفہوم ہوگا. پہلے تو وہاں کا تو سمجھ لینا. وہاں جب یہ آیت اتری تو اس کا کیا مفہوم سمجھا گیا، پھر ہم دیکھیں گے کہ آج ہم اس جگہ پہ پہنچے ہوئے یا نہیں پہنچے ہوئے. تو وہ سارے ایک یعنی جسے کہتے ہیں نا ایک ڈسپلن آرگنائزڈ قوم ہے، وہ امت ہے. قوم بھی صحیح لفظ نہیں، امت ہے وہ. تو اب وہاں پہ ان کے اندر سے ایک جماعت نکلے گی، جیسے آج ہمارے اندر سے تنظیم اسلامی نکلے یا تبلیغی جماعت نکلے. یہ تو مفہوم نہ کسی نے سمجھا نہ ایسا کبھی ہوا. وہاں تو ایک ہی جماعت ہے. وہاں ایک ہی جماعت ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ صحیح. تو اس کا مطلب وہ سب سے بہترین ہے جو مولانا امین حسن اصلاحی نے بیان کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک امت کا منصب ہے، بحیثیت مجموعی امت کے ذمہ ایک کام لگایا گیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہارا عالمی جو منشور ہے وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم نے لوگوں کی دولتوں پہ قبضے کرنے ہیں اور ان کے علاقے فتح کرنے ہیں. تو تؤمنون باللہ، یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم پوری دنیا تک اللہ کا یہ خیر کا پیغام پہنچاؤ اور اسے اس نظام عدل سے ہمکنار کرو جو اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کے لیے محمد الرسول اللہ کو عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اب یہ کام تمہارے ذمہ بحیثیت امت آ گیا. یہ تمہاری اجتماعی ذمہ داریوں میں سب سے اونچا اور سب سے اہم تر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تو آپ نے علمی سطح پہ بات سمجھ لی. اب یہ کام کرنا ہے. اب یہ کام کرنا ہے. پوری امت تو اٹھ کر محاذ پہ نہیں جا سکتی نا. محاذ سے مراد آپ کا آپ نے جب آپ کی کچھ ریاست کی حدود ہیں، آپ نے پوری دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. اور جو اس کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف آپ نے کوئی تھیلے میں ڈال کے تو پھینک تو نہیں دینا ہے نا. اب امر بالمعروف نہی عن المنکر کا طریقہ ہے یعنی وہ جو جا کے کہتے تھے کہ آپ اسلام لے آؤ ہمارے بھائیوں، وہ نہیں لاتے تو آپ جو ہے نا لا آف دا لینڈ کے طور پہ اسلام کو قبول کر لو. وہ جو ابھی ہم تمہیں مذہبی آزادی ہوگی جو ابھی ہم بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور جزیہ دینا ہوگا تمہیں. دونوں نہیں تو لڑائی ہوگی. اسی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا نا. اب ذرا تفسیر تو صحیح کر لو نا. آپ ہمیں کہتے جی مجمع علیہ موقع سے ہٹ کر بات کرتے ہو، تو مجمع علیہ طریقہ تو یہ تھا نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. ٹھیک. اب یہ کام کرنے کے لیے سارے اجتماعیت تو اٹھ کے نہیں جائے گی نا. عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے سب تو نہیں جائیں گے نا. تو مسلمانوں کی طرف سے یہ ذمہ داری کوئی سوچے گا، پلان کرے گا، ڈیسیژن لے گا، اس کے لیے اتنے افراد جمع کرے گا، ان کو لے کے آگے بھیجے گا، جاؤ، پھر ان کے درمیان وہ سارا ربط و ضبط رکھے گا. یہ کون ہے؟ یہ مسلمانوں کے اولو الامر ہیں. تو یہاں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ کا مطلب اولو الامر منکم ہے. یعنی آپ کی جو حکومت ہے، اور چونکہ یہ حکومت آپ نے بنائی ہے، غیر مشورت المسلمین نہیں بنی ہے، یہ آپ کے ریپریزنٹیٹیو ہے. جب یہ کام وہ حکومت کر رہی ہوگی تو آپ کے بیاف پہ کر رہی ہوگی، آپ کی طرف سے یہ ادا ہو رہا ہوگا. یہ فرض کفایہ کا تصور ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میرے ذمہ کام تھا، میں نے آپ کے ذمہ بھی تھا، ان کے ذمہ بھی تھا. کیا کام تھا جی؟ ایک مریض کو پانی پلانے کا. تینوں آدمیوں کو جانے کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے نا. ہم نے آپس میں مشورہ کر کے آپ کو بھیج دیا. تو وَلْتَكُن مِّنكُمْ امت کے درجے میں ہم تینوں ہمارے نمائندے ہو کے آپ چلے گئے. یہ ہے وہ مفہوم جو مدینے میں اس آیت کا تھا. باقی آج یہ مفہوم اتنا مروج ہو گیا کہ لوگ درس قرآن میں بھی اسی کو بیان کرتے ہیں، انہیں یاد بھی نہیں کہ وہ اصل مفہوم کیا تھا. خاص کانٹیکسٹ ہے اس کا. اور دوسرا جو اس کا اسٹینڈرڈ ورژن ہے. اور اب بھی اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی علیحدہ جماعت بنا کے تو کہیں کہ جی یہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ ہو گئی ہے.
صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں اسلامی نظام قائم کریں گے. اب وہاں ایک آپ نے پورا ایک ادارہ بنایا ہے جو انٹرنیشنلی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام، مطلب یہاں پہ بھی تو یہاں کے لیے تو اللہ آپ کا داخلہ کے تحت آ گیا نا، یہاں تو پولیس کرے گی وہ کام، ٹھیک ہے نا، پولیس وہ کام کرے گی. باہر ود ان کنٹری تو پولیس کا کام ہے نا امر بالمعروف نہی عن المنکر، محکمہ داخلہ کا کام ہو گیا. آپ کے محکمہ خارجہ کا بھی جو بنیادی جو اس کا کارنر سٹون ہوگا خارجہ پالیسی کا، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگا. تو وہ آپ کا وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ ہے. لیکن یہ جو فیز ہوگا یہ کس طور پہ ہوگا؟ مطلب ایک جیسے ویسٹ کا ہوتا ہے ایک اپنے نظریاتی ادارے یا مشنری ادارے بنا کے اپنی وہ ایک تبلیغ کرتے ہیں یا مختلف ممالک کے اندر اپنے وفود. جب آپ کی حکومت بن جائے گی نا اس کے لیے وہ جتنے بھی طریقے اختیار کرے تو وہ آپ کی طرف سے وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ تو وہی ہے نا جو یہ ساری پلان کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ فوج کشی کر رہی ہے یا اس کے لیے وہ تبلیغی مشن بھیج رہی ہے یا اس کے لیے وہ چینل کھول کر تو وہاں پہ مبلغین کے ذریعے سے بمبارڈمنٹ کر رہی ہے. وہ جو بھی اس کے لیے طریقہ اختیار کرے گا، ظاہر ہے ایک تھنک ٹینک ہے، ایک سوچ ہے، ایک آرگنائزڈ ادارہ ہے، وہ بیٹھ کے تو نیچے اپنی برانچز بنا رہا ہے اور شعبے قائم کر رہا ہے، تو وہ تو ہے تو حکومت ہی ہے نا، وہی وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ ہے. اب آپ دیکھنا اور یہ جو آخر میں کہا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ تو دیکھیے 3 احکام آئے نا، اتقوا اللہ حق تقاتہ، پہلا حکم یہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا حق ہے. دوسرا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ. تیسرا یہ ہے وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ. تو آخر میں آیا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اب جو ترجمہ عام طور پہ میں نے بعض لوگوں کے سنے اس میں پتہ یہ لگتا ہے کہ وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ والے فلاح پائیں گے، تو کیا اتقوا اللہ والے فلاح نہیں پائیں گے؟ وہی فلاح پائیں گے. کیا اعتصام بالقرآن کرنے والے فلاح نہیں پائیں گے؟ تو یہاں وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ان لوگوں سے جو شروع ہوا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق، انہی سے دوسری بات کہی گئی، انہی سے تیسری بات کہی گئی. تو وہ ایمان والے جو یہ 3 کام کریں، ٹھیک ہے، انفرادی زندگی میں تقوی اختیار کریں، آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہیں، اس کے لیے قرآن سے جڑیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے اندر سے ایک ایسی جماعت بنا کے اسے اس کام کے لیے اپنا نمائندہ بنا دیں کہاں کہ پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کا کام کرے. یہ مومنون ہیں جو دنیا میں اجتماعی فلاح سے ہمکنار ہوں گے. باقی یہ کہ آخرت کی فلاح کے لیے وہ اگر تو اس کے لیے کوشش کی ہوگی کہ وہ اجتماعی ایک ادارہ ایسا بن جائے تو وہ آخرت کی فلاح بھی ہو سکتی ہے، نہ بھی بنا ہو تو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دینے کا اس نے ایک آپ کو 3 نکات پر مبنی ایک پورا نظام العمل دے دیا. اللہ کی مدد تب آپ کے پیچھے یو ایس اے کو بھی دیکھیں، ان کے ہر جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں نا، ان پرنسپلز کو انہوں نے نافذ کرنا ہوتا ہے، اسی کے بیس پہ قانون بنتا ہے اور پھر اس کو بھی آپ نے نافذ کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح اسلامک جو اسٹیٹ ہے اس کے اپنے پرنسپلز ہیں، اپنے لاز ہیں. تو اس کو جس طرح امریکہ کے اندر اس کو نافذ کرنے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں، اس طریقے سے اس کو گلوبلی اس نظریے کو پھیلانے کے لیے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو گلوبلی اس کے اوپر ڈیبیٹس اوپن کرتے ہیں. اور پھر ہر قسم کا جو ہے ہتھ کنڈا استعمال کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے اکنامک ٹیررزم بھی اس لیے کی جاتی ہے. سب کچھ جو وہ کرتے ہیں وہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ اب ایک ملک ہے اس کے اندر کمیونزم آ رہا ہے، وہ اپنے پورے جتنے بھی اپنے ادارے ہیں جو ان کی فورن پالیسی کے لیے حوالے سے کام کر رہے ہیں یا ملک سے باہر جو ہے اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، ان کو وہ ٹاسک دے دیتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں. وہ جو اپنی سوسائٹی کے اندر ان پرنسپلس کو لے کے آنا ہے تو جو ادارے اس کے لیے کام اس کے لیے لگے ہوئے ہیں ان کو یہ ٹاسک دے دیا جاتا ہے. تو اسی طرح اسلام کے اندر بھی جیسا خالد صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو ایک پورا ہمارا اپنے پرنسپلز ہیں، اپنے لاز ہیں، تو ان کو یہاں پہ نافذ کرنے کے لیے وہ ہر قسم کے جو ہے ادارے ہوں گے. وہ ایک ادارہ تو نہیں ہے نا، وہ کئی ادارے ہیں جن کو یہ ٹاسک دیا جائے گا، تو وہ سب اس امپلیمنٹیشن کے اندر ہی کام کریں. اور یہ جو بات ہم نے شروع کی تھی نا کہ جی ماڈرنزم سے پوسٹ ماڈرنزم کی طرف دنیا چلی گئی ہے، تو یہ چلی تو گئی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی سوچ سمجھ کے تھوڑی گئی ہے. یہ تو مطلب وہی ہٹ اینڈ ٹرائل سے چل رہی ہے دنیا، اور جو افراط و تفریط کے دھکے کھا رہی ہے. تو اب جب یہ پوسٹ ماڈرنزم جسے آج جس طرح پریویل کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے، یعنی یہ بھی رجت ہوئی ہے. نو انسانی نے ترقی نہیں کی ہے، ریورس پروسیس جی، یہ وہ پیچھے آئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نقصان اٹھائے گی. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہائر سطح پہ سوسائٹی کو لے گئے تھے، تو جب خاندان بنو امیہ آ گیا تو وہ اس سے نیچے آ گئی. ٹھیک ہے نا، وہ بھی ایک مراجعت تھی. واپس جو دنیا میں جیسے ملوکیت تھی تو اسی ملوکیت کی طرف مراجعت ہو گئی. اسی طرح کی مراجعت اس وقت دنیا کر رہی ہے، یہ جسے پوسٹ ماڈرنزم کے نام پر ہو رہی ہے، اور یہ زیادہ عرصہ چلنے والی نہیں ہے.
دنیا نے واپس نظریے کی طرف جانا ہے. جب مار کھائیں گے نا نسل پرستی کی بنیاد پر, پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم کائے کو ہوئی تھی بھائی, آئینی وجوہات, ٹھیک ہے, تو اب وہ پھر ایک اور جنگ عظیم میں جائیں گے تو اس سے لرن کریں گے نا, سیکھیں گے, تو پتہ چلے گا نہیں یار وہ پیچھے والا ہی ٹھیک تھا. جیسے وہ تھا نا جی کہ میرا نظریہ, میری سوچ, میری فکر, میں جب یہ کرتا تھا, تو اب وہ جب تھوڑا سا ہلچل پیدا ہوئی, معلوم ہوا کہ اتفاق ہی نہیں رکھ سکیں گے بھائی, کس بنیاد پر لوگوں کو جمع رکھیں گے تنظیم اسلامی میں, تو وہ سارا میرا نظریہ, میری فکر, میں جدھر لے کے جانا چاہیے سب ختم ہو گیا نا. یہ نو انسانی کا بھی سب ختم ہو جائے گا. واپس نظریہ ہی آپ کو جوڑ کے رکھنے والی شے. اور کوئی چیز آپ کو یونیفائی نہیں. لیکن سر ایک بات جو ڈاکٹر صاحب نے پوری دنیا کے لیے آخر کون سی نسل ہے جس کو آپ حکمران بنائیں گے؟ گلوبل ولیج تو بن گیا نا, کوئی ایک پوائنٹ تو نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ مطلب ان کا ایک وہ جو خاص وہ کتابچہ ہے کہ ایمان اور جہاد کے حوالے سے وہ جو اسلام کی دو حقیقتیں, اس میں جو ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ کے حوالے سے کہ نظریے سے جو توجہ ہٹنا, اس کی کمزوری ایک نیچرل پروسیس ہے, یہ ہوتا ہے کیونکہ نظریہ وہ سیکنڈری ہو جاتا ہے, پھر آپ کا جو انتظامات ہے وہ پرائمری ہو جاتے ہیں, اور اس کی وہ ٹریننگ یا اس طریقے سے نہیں ہوتی. اور ہم نے سیکھ لیا نا کہ نیچرلی ایسا ٹینڈنسی آتی ہے, ٹھیک ہے, سیکھ لیا. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم نے چوکنا رہنا ہے, یہاں سے نہیں گرنا ہے. ایک دفعہ ہو گیا نا, نہیں سمجھے میری بات؟ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یعنی جب اسلام ریاست کے دور میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت قانون کی ضرورت پڑتی ہے, اس وقت ظاہر کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس کا ایک فطری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نظریہ کمزور پڑتا ہے اور اس کی جگہ ظاہر یا جو بھی آپ کا قانون اور آپ کی وہ جو معاملات, اس کا پھر لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایک داخلی طور پر ایک ایسا فعال نظام ہونا چاہیے کہ اس کمزوری کا ازالہ ہوتا ہے. یہ تو ہے نا, وَلْتَكُن مِّنكُمْ یہی تو اس لیے تو رکھا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اب سیکھ لیا آپ نے, غلطی کی ہے اور غلطی ہوئی ہے اور اس سے آپ نے نقصان اٹھایا اور ایک نئی چیز سیکھ لی ہے. پھر غلطی کریں گے, لیکن یہ کہ بہرحال سیکھتے رہے تو رہنا چاہیے, اس کو امپروو کریں, اس کو بہتر کریں. اچھا, کوئی بھی نظریاتی ریاست اس کو جب ریاست کے مرحلے میں داخل ہوگی تو نظریہ کمزور پڑے گا, اسے پہلے سے زیادہ مضبوط اسے تھامنے کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے. نظریے کی حیثیت آپ کو بنانی پڑتی ہے, ٹھیک ہے, وہ نیچرل نہیں ہوتی ہے, جبکہ وہ جو باقی حیثیتیں ہوتی ہیں وہ فطری ہوتی ہیں. اس لیے فوراً انسان جو ہے جیسے ہی اس کے وہ کمزور پڑتا ہے اوپر سے وہ پلٹتا ہے اس کی طرف. اچھا, لیکن سر ایک سوال ادھر پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو اسلام کا جب ریاست کے دور میں داخل ہونا ہے, لیکن ہم جن جماعتوں کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ تو کبھی کسی اس فیز میں, اس مرحلے میں نہیں آئی, تو وہاں جو نظریے کی کمزوری آ جاتی ہے یا کچھ عرصے بعد وہ اس فیز میں آ جاتی ہے. سمجھو اس بات کو, کیسے؟ جب وہ اپنا نظام العمل بناتی ہیں, جب وہ اپنا ضابطہ بناتی ہیں, جب وہ اپنے اسے قانونی طور پہ اسے وہ شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک جماعت ہوتی ہے وہ تو نسل کی بیس پہ نہیں ہوتی نا. نہیں, میں وہ بات ٹھیک سمجھ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں وہ ریاست میں داخل نہیں ہوا لیکن پھر بھی نظریہ کمزور ہو گیا. ہاں, تو وہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ جو اس نے اپنے لیے طریقہ کار طے کیے ہوتے ہیں وہ ساری قانونی چیزیں ہوتی ہیں. آپ دیکھو نا, یہ جو رپورٹنگ کا سسٹم ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, سارا بندہ اس میں وہ فوکس ہو کے, تو یہ بالکل ایسی شے بن جاتی ہے کہ ریشم کے کیڑے نے اپنے گرد ریشم بنا اور اسی میں وفات پا گیا. تو تحریک کی روح جو ہے نا, یہ سارا پیپر ورک اس کو گھن کی طرح کھا جاتے ہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں نا یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, بیوروکریسی آ گئی, فلانا ہو گیا, ٹنگڑا ہو گیا, یہ کیا ہے؟ یہ اسی نظام کی مصیبتیں ہیں نا, اس کے بغیر نظام چلتا نہیں. لیکن نظام مقدم ہو جاتا ہے. لیکن پھر ہوتا یہ ہے نا کہ بہرحال دیکھیں, آپ کی ساری پرفارمنس تو بیس آپ کی اسپرٹ پہ تو نہیں کر رہی ہوتی نا, آپ کی ایکٹیویٹی پہ کر رہی ہوتی ہے. تو ظاہر جو ہے نا وہ فوقیت حاصل کر لیتا ہے. وہی جو ریاستوں کے ساتھ ہوتا ہے, ایک خاص وقت کے اندر اگر تحریکیں اس فیز میں داخل نہ ہوں, وہ جو ڈاکٹر صاحب جسے کہتے ہیں سر پھٹنے کا فیز, تو وہ پھر اپنی روٹین کے اس میں گمن گمیریوں میں رہ جاتی ہے. وہ جو ذریعہ ہے وہ مقصد بن جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, 105 نمبر آیت اس کے ساتھ ہی اس میں جو سورہ آل عمران کے اس کے بالکل بعد وہ آیا کہ ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اختلاف کیا اور تفرقے میں پڑ گئے. اس کانٹیکسٹ میں اب کوئی جماعت بھی نہیں ہے, ایک ہی, مطلب جیسے آپ نے وہ مدینے کے کانٹیکسٹ میں بتایا, اس میں اختلاف ایک مدینے کی بات نہیں ہے, ساری دنیا کی بات ہے نا. جب آپ نظریے سے ہٹتے ہیں, ڈائیورٹ کرتے ہیں, پھر آپ میں اختلاف تو ایک لازمش ہے, وہ رنگ کی بنیاد پہ ہو, نسل کی بنیاد پہ ہو, زبان کی بنیاد پہ ہو, میں تو کی بنیاد پہ ہو, یہ تو ایک نیچرل سی ہے. جب آپ نے نظریہ چھوڑا, اس کے بعد سے پھر یہ تو فرقہ ہے. پھر
یہ آپ دو ہی جگہ نا جہاں پہ آیا ہے بلکہ یہ لٹمس ٹیسٹ بھی ہے، جب انتشار شروع ہو گیا تو اس کا سمجھ لیں کہ نظریہ کمزور ہو گیا. ہاں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. جب آپ کے نظریے کی کتاب قرآن مجید ہے اس سے جڑے رہو گے تو تفرقہ نہیں ہوگا. اچھا قرآن مجید جو آئیڈیالوجی آپ کو دے گا وہ متقاضی ہے اقامت دین کی، تو اس میں لگے رہو گے تو اتفاق رہے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر آپ میں تفرقہ آ گیا تو اس کے دو مطلب پکے ہیں کہ آپ نے قرآن چھوڑ دیا اور اپنے ہدف سے. بالکل. سعد ریاض صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ اصحاب سبت یعنی مچھلی والوں میں ایک گروہ وہ بھی تھا جو نہ تو گناہ میں ملوث تھا نہ ہی گناہ کرنے والوں کو روکتا تھا، لیکن پھر بھی ان پر عذاب آیا. کیا آج کے پرفتن دور میں اگر کوئی شخص اس ہی روش پہ چلتا ہے اور محض اپنے ایمان کو بچاتا ہے جو کہ خود ایک مشکل کام ہے، یہ کہہ کر کہ اسے اللہ پوچھے گا، تو کیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا یا نہیں؟ موجودہ دور میں میرا یعنی دنیا میں جو عذاب آئے گا اس سے تو نہیں بچے گا. تو آخرت کے حوالے سے یہ ہے کہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتے، کیونکہ بہرحال آج کا دور اس سے زیادہ پرفتن ہے. یعنی جو اصحاب سبت والا دور تھا اس سے زیادہ مشکل، زیادہ گمبھیر، زیادہ مشکل ہے آج کے دور میں. تو اگر ایک شخص ذاتی زندگی میں اچھے بلائی کر رہا ہو تو امید رکھی جا سکتی ہے. خطرہ اس بات کا ہے کہ اس کی بھی پوچھ گچھ ہوگی. لیکن سر یہ تو بات صحابہ صاحب کے واقعے میں بڑا واضح طور پہ ہے کہ بچے تو وہی تھے جنہوں نے یہ منع کیا تھا، اور آپ سب کی حدیث بھی اس پہ بڑی واضح ہے کہ جب وہ جو حدیث ہے اس حوالے سے جو امام بہقی نے جو ہے شعبۃ الایمان میں پیش کی ہے، اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام پیش ہوئے ایک اللہ کے سامنے اور اللہ نے کہا کہ فلاں بستی کو پلٹ دو. تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بات کی اور چونک گئے وہ کہ اللہ وہاں پر تو تیرا وہ نیک بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کی دیر طرفت عین کے الفاظ وہ جو ہے آپ کی معصیت نہیں کی ہے، تو اس کو بھی میں پلٹ دوں، اس کو بھی میں مطلب اسی میں ان کے ساتھ ہی ختم کر دوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بستی کو اٹھاؤ اور اس پہ پلٹو. یعنی اتنا غصہ تھا اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر. کیوں؟ کیونکہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی متغیر نہیں ہوا. میرے دین کے احکامات ٹوٹ رہے تھے، میرے دین کو کھیل تماشا بنا لیا گیا تھا اور یہ اپنی عبادت میں لگا رہا. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر بڑی یعنی احادیث بھی بڑی جیسے کہتے ہیں نا کہ صحیح. یہ تو یہی بات ہے نا، یہ تو دنیا کا عذاب ہے. آخرت کا معاملہ جو ہے اس کے حوالے سے بات یہ ہے. اس میں کئی چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں آخرت کے اعتبار سے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی ماننا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے چاہے گناہ معاف کر دے. ٹھیک ہے، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، یہ اس کا اختیار تو ماننا ہی ہوتا ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس میں اتمام حجت کا ایک بڑا اہم فیکٹر ہوتا ہے کہ بھئی جس بندے سے آپ پوچھ گچھ کر رہے ہیں اس تک وہ بات اس کی سمجھ میں بھی تھی، اس کی پوری طرح اس پہ یہاں بھی تھی کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، یعنی ایک اتمام حجت کا بڑا ایک اہم پہلو ہوتا ہے. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ خود اس کا اپنا کرج، اس کی جرت، اس کے اندر مطلب اس کا پوٹینشل بھی تھا وہ کام کرنے کا یا نہیں تھا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لہذا یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہمیں آخرت کے بارے میں تو یہ باتیں جی قرآن مجید کا جو معاملہ ہے نا، قرآن مجید تو آپ کو بتاتا ہے ٹھیک ہے اللہ کا اختیار ہے، وہ تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا، لیکن اللہ نے کچھ لاز کچھ کنڈیشنز بتا دی ہیں اور ہم انہی کے مطابق ہی انالیسس کر سکتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اسی لیے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس بات کی امید تو رکھی جا سکتے ہو سکتا ہے بچہ ہے، لیکن دنیا میں یہ بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے نا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ چاہے تو اس سے بخش دے، لیکن ہمیں تو اللہ کو کہنا چاہیے کہ ضرور جو ہمیں تو دیکھیں ہمیں تو اس سے دیکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی. یہ کرو گے تو پھر تم بخشے جاؤ گے. تو ہم تو اسی اصول پہ اوپر چلیں گے، کیونکہ اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں یار ہو سکتا ہے تو پھر تو یہ بیسیکلی کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی مطلب یہ بات بالکل یہ جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں سمجھ رہا ہوں آپ کا مسئلہ سمجھ رہا ہوں. میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں اس میں کہ یہ جو جہاں پہ بھی قرآن میں آیت آئی ہے نا، یہ اگین یہ مسئلہ حل ہوتا ہے اگر آپ تفسیر عثمانی پڑھیں یا تفسیر ابن کثیر پڑھیں. اس کو بہت غلط جو ہے نا پیش کیا جاتا ہے. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی وہ سیلف اسیسمنٹ ہے یہ کہ جی میرے اندر تو استطاعت ہی نہیں تھی. یہ جملہ معترضہ ہے جتنی بھی مفسرین نے بیان کیا کہ یہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں جب یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ احکامات بیان کرتے ہیں اس کے بعد یہ بیان کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے سامنے کوئی یہ کہانی نہ سنائے کہ میرے اندر استطاعت نہیں تھی.
ہمیں پتہ ہے تمہارے اندر استطاعت ہے تبھی ہم نے تمہیں یہ احکامات دیے. یعنی یہ جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. میں بھی اس حوالے سے میں نے کس معنی میں کیا یہ نہیں دیکھیں ایک شخص مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ایک شخص وہ ہے جو کھڑے ہو کے کہتا ہے میں مر جاؤں گا کلمہ کفر نہیں کہوں گا, یہ اس کی استطاعت ہے. دوسرے شخص اسی کا بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کلمہ کفر کہہ کے جان بچاؤں گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, لیکن اللہ فیصلہ کرے گا. وہی کرے. میں نے بھی اسی معنی میں کیا. جب اللہ فیصلہ کرے گا تو وہ اس کی وسعت کو دیکھ کے کرے گا نا. میں تو وسعت ہی نہیں دیکھ سکتا تو میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے میں. میں جب وسعت ہی نہیں دیکھ سکتا تو میں فیصلہ بھی نہیں کر سکتا. تو میں نے اسی معنی میں یہ بات کی ہے کہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا. تو آخرت میں فیصلہ اللہ نہیں کرنا ہے اور اسے وسعت کا بھی پتہ ہے. اسی لیے کہتا ہوں نا کسی بھی آدمی کے لیے حتمی طور پہ ہمیں دوزخ کی بات کہنی بھی نہیں چاہیے. نہیں وہ تو ہم بات میں جو بات اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ناراض ہوتا ہے, بڑا خفا ہوتا ہے. ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمۃ اللہ. قرآن کا تقاضا یہ ہے نا آخرت کو چھوڑ دیں ہم. اللہ نے جو ہمیں بتایا وہ ہمیں کرنا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ تو بیان کرنا چاہیے نا. اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک جو ایمان لائے, جنہوں نے ہجرت کی, جنہوں نے جہاد کیا, اولئک یرجون رحمۃ اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رحمت کے امیدوار ہیں. یعنی انہیں امید رکھنی چاہیے. صحیح. واللہ غفور الرحیم. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ چیز نہیں ہے تو اگر اس کے باوجود آپ امید رکھتے ہیں تو یہ امانی ہے. یعنی یہ بھی تو ہمیں صحیح, یہ باتیں ساری ٹھیک ہیں, لیکن اس کے باوجود جب ہم کسی اجتماعی کو ایک جو بھی اجتماعی گناہ ہو, اس اجتماعی جرم ہو یا گناہ ہو یا جو بھی کمزوری ہو جس کی وجہ سے کوئی اجتماعی سزا آئے, وہ دنیا میں آتی ہے. آخرت میں ہر آدمی کا حساب محاسبہ اس کے آتے ہیں. اور کئی لوگ جو دنیا میں اس عذاب کی لپیٹ میں آ گئے بھی ہوتے ہیں وہ آخرت میں فلاح پا سکتے ہیں. عمر جمیل صاحب ہیں ہمارے ساتھ. اور یہ کہ اگر فرض کرے وہ گناہ میں شریک بھی ہیں تو اس گناہ کا جرم کی بقدر سزا پانے کے بعد فلاح پا سکتے ہیں. بالکل یہ بات تو پھر ہمارے عقیدہ. عمر جمیل احمد صاحب کا کویسچن ہے, کیا کہتے ہیں کہ کیا اخروی نجات کے لیے آپ اس طرح کی کسی انقلابی جماعت میں شمولیت لازمی سمجھتے ہیں؟ کیا انفرادی کاوش قابل قبول نہیں؟ جس طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر امت کے ایک خاص گروہ کی طرف سے کفایت کرتا ہے, اسی پر قیاس کرتے ہوئے کیا انقلاب کی کوشش بھی کسی گروہ کی طرف کفایت نہیں کرتے؟ سب وہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ انقلاب برپا ہو جائے. اگر برپا ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, وہ ان کی طرف سے بھی کفایت کر جائے گی. اگر برپا نہیں ہوتا تو پھر جب کفایت کیسے کرے گی جب وہ تو خود اس کوشش نہیں کفایت نہیں کی کہ اصل مقصد تو انقلاب برپا کرنا تھا, وہ ہوا ہی نہیں. پھر تو سب تو جب ہوا نہیں تو سب مجرم ہیں. فرض کریں جنازہ فرض کفایہ ہے تو وہ کسی بھی بستی میں 1000 آدمی کے نکلے بغیر بالفرض نہ ادا ہو سکتا. 999 آ گئے نہیں ادا ہو سکتا, تو اب سارے گناہگار ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ صحیح. 1000 پورے ہو گئے تو باقیوں کی طرف سے بھی کفایہ ہو گیا. انقلاب آ جائے تو پھر ٹھیک ہے, آپ کی طرف سے کفایہ ہو گیا. لیکن جب تک نہیں اچھا یہی بات وہ ہے جو ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب کے حوالے سے ہم نے بیان بھی کی تھی, ان کا فتویٰ لکھا ہوا موجود ہے کہ بھئی 3 دن تک اگر ہو جائے تو کفایہ ہے. بالکل. اور اس کے بعد پھر وہ پوری عین ہے. پھر اصل میں یہ جو کفایہ اور عین والی بحث ہے نا, یہ عوام الناس میں اس کا بڑا ہی پرورٹڈ ایک تصور ہے. ہاں, وہ یہ ہے کہ بھئی میرا ایک بھائی کر رہا ہے, وہ جو ایسے وہ بنی اسرائیل جو تھے نا کسی ایک کو نظر کر دیتے تھے اس کی معبد کی, اور باقی خاندان کی طرف سے وہ ایک کفایت کرتا رہتا تھا. تو ایسا یہاں بھی ابا جی کر گئے تھے تو ساری اولاد کی طرف سے بھی کفایت ہو گئی. اصل میں یہ سمجھنا چاہیے نا کہ جو بھی کوئی فرض ہوتا ہے, اصل میں یہ فرض عین اور فرض کفایہ کی بحث زیادہ عوام الناس کے سمجھنے کے لیے یہ انڈیویجول اسائنمنٹ اور کلیکٹیو اسائنمنٹ کی بحث ہے. اب انڈیویجول اسائنمنٹ بھی ہوتی ہے, یعنی فرض عین جسے آپ نماز کہتے ہیں, اس کی بھی جب تک کہ تکمیل نہ ہو تو وہ کفایت نہیں کرتی. یعنی اگر نماز میں نے جب تک کہ ابھی میں نے وضو کیا, اگر اب جب تک کہ میں پورے اس کے جو اراکین ادا کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کرتا تو میرے اوپر سے کفایت ہو جائے گی؟ اس کی نہیں ہوگی. تکمیل ضروری ہے, اصل مسئلہ تکمیل کا ہے. سیم معاملہ جو ہے وہ کلیکٹیو اسائنمنٹس کا بھی ہوتا ہے. یہ کلیکٹیو اجتماعی ذمہ داری ہے ہماری. جب تک اس کی تکمیل نہیں ہو جاتی کوئی اس میں کفایت نہیں ہوگا. کوئی اس سے مبرر نہیں. وہ جنازے کی تکمیل السلام علیکم پہ نہیں ہوتی, مجھے یاد آ گیا یہ. ہاں, کیونکہ جس جنازے کو فرض کفایہ کہا گیا ہے وہ صرف نماز جنازہ نہیں ہے. میت کو غسل دینا, اس کی تیاری کرانا, اس کو کفن پہنانا, پھر اس کو جنازہ گاہ میں لانا, اس کا جنازہ پڑھنا, پھر قبر کھودنا, قبر میں کفن کرنا, وہ تلقین کہنا, یہ اب جا کے تو آپ کا کفایہ پورا ہوا ہے. بالکل.
ٹھیک ہے نا, تکمیل وہاں ہوئی ہے جا کے. ان میں سے کوئی ایک جگہ بھی رہ گئی, آپ نے پڑھ کے پھینک دیا تو ساری بستی مجرم ہے. بالکل صحیح بات. اب ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے, یہ ہے الگ انڈیویجول اسائنمنٹ, لیکن اس کے پورے تقاضے ہیں سحری سے رہ کے افطاری تک. اب میں نے بس سحری کر لی, بس ٹھیک ہے جی کفایت ہو جائے گی, نہیں, یعنی انڈیویجول اسائنمنٹ میں بھی کفایت نہیں ہوتی. تو وہی معاملہ کلیکٹیو کا بھی ہے, اس کی تکمیل ضروری ہے. تکمیل جب تک نہیں ہوتی, ہماری وبال ہم سب پر ہے, اور ہمیں سب کو اس کا جو ہے مطلب اس میں خاص کسی گروہ کی طرف اشارہ نہیں, بلکہ جب تک وہ کام فرض نہیں ہو جاتا اس کی تکمیل نہیں ہو وہ ہم سب کو ایفرٹ کرنی چاہیے. اچھا, یہ اقامت دین اور عمل بالمعروف اس سطح پہ آ کے ایک چیز نہیں ہے. اچھا, یہ چونکہ ہماری ایک پچھلی بحث ہوئی ہے, ایک یہ بحث ہوئی ہے, یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. اچھا, بالکل علیحدہ چیزیں ہیں. لوگ اس کو بھی گڑبڑ کر دیتے نہیں, وہ ان کا اشارہ اسی طرف تھا نا. نہیں, اس کو سمجھ اسی طرف تھا تو چلیں, اب اشارہ مجھ تک پہنچے دے رہے ہیں, دنیا گھوم کے آئے. بات یہ ہے کہ یہ وہ مسئلہ کیا ہے, آپ کے معاشرے میں ویسے لوگ دیندار ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایک مسئلے میں گڑبڑ کر رہے ہیں. اصحاب سب صرف ایک مسئلے میں گڑبڑ کر رہے ہیں, اور گڑبڑ بھی قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا, گڑبڑ باغیانہ سرکشیانہ نہیں کر رہے ہیں, توجیہ کر کے کر رہے ہیں, کوئی ہیلا بانوں سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, سمجھ آ رہی ہے بات؟ بالکل صحیح. اس کے مقابلے میں ایک معاشرہ ہے, وہ کہتا ہے ہو از اللہ. دونوں ایک جیسے ہیں. وہ کہتا ہے ہم نہیں مانتے اسلام, کوئی کسی مذہب کو ادھر دخل دینے کا حق ہی نہیں ہے. ایک وہ معاشرہ ہے جہاں پہ مذہب کی توجیہ کر کے ایک برائی کی جا رہی ہے. ایک معاشرہ وہ ہے جو کہتا ہے مذہب پاؤں کی نوک پہ, ٹھوکر پہ. دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. تو یہ فرق ہے. اب اس معاشرے میں جہاں پہ مذہب کے خلاف بغاوت ہو, مذہب کو وہ حیثیت ہی نہ دی جاتی ہو, خدا رسول کے احکامات پاؤں تلے روندے جاتے ہوں, یہاں پہ تو اب ایمان ہی نہیں ہے اگر آپ کھڑے ہو کے بات نہیں کرتے. تو یہ وہ مجھے اب سمجھ آئی کہ مدثر بھائی کو کیوں مسئلہ پیش آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ سوسائٹی ہے یہ مسئلہ. صحیح. اور وہ جو مسئلہ تھا وہ بالکل ایک مختلف مسئلہ ہے. وہ ایک مسلمان معاشرہ ہے, مسلمانی پہ چل رہے ہیں, قانون کے اندر رہتے ہوئے آپ انہیں پکڑ بھی نہیں سکتے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہو, تو اس لیے میں نے پھر اس میں وہ ساری چیزیں جمع کی تھی جو میں رکھ رہا تھا. بس آج کے اس کانٹیکسٹ میں مسئلہ ہے نا, وہ کافی ہاں, یہ بالکل یہ ایک باغیانہ خدا سے بغاوت پر مبنی معاشرہ ہے جس کا ہم حصہ ہیں. وہ ایک معاشرہ مسلم معاشرہ تھا, وہ سارے احکام الہی پہ عمل کرتے تھے, یہاں تک کہ بدماشی بھی کرتے تھے تو احکام الہی کو مطلب ایڈجسٹ کر کے کرتے تھے, مطلب اس کے لیے کوئی نہ کوئی وہ چھوڑتے تھے. یعنی جیسے وہ جو مسلمان علاقوں میں جب یہ ملوکیت کا دور تھا, چالاکی ہے, ٹوٹا پوٹا جو ہے وہ شریعت بھی چل رہی تھی, سب کچھ چل رہا تھا, لیکن آپ لوگ دونوں بھی کر رہے تھے. ہاں, وہ یہ مشابہ اس کے ساتھ ہے کسی نہ کسی درجے میں, جب آپ کی ملوکیت کا دور تھا. لیکن ابھی تو جس طرح جو سچویشن ہے اس میں تو ایمان کا ہر انسان کے لیے لازمی تقاضا. پھر وہ جو خالد صاحب نے بات کی تھی نا, کہ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یقیناً ایک بات, دو قسم کے راستے ہیں. ایک ہے ڈائریکٹ جنت کا راستہ. ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اس اعلیٰ سٹینڈرڈ کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے بندہ جو سیدھا بہترین نجات کی. ایک پھر وہ ہے جنت کا راستہ, تو وہ دوسرا ہے نا کہ دوزخ سے ہو کے جانا. جی, زیادہ دوزخ سے ہو کے, تو اس کے لیے وہ پھر یہ جو ڈائریکٹ راستہ ہے یہ بڑا ٹف ہے, بڑا اس کے لیے بچ کے تقاضے بہت زیادہ ہیں. ہاں, ادھر سے جا کے ہو کے جانے والا جو معاملہ ہے اس میں پھر شرک اگر نہیں کیا, اس میں تو یہ ہے کہ اگر آپ نے توحید پر تھے, آپ صحیح طریقے توحید فی العقیدہ, عقیدہ آپ کا بالکل صحیح تھا, عمل میں جو کوتاہیاں تھیں پھر وہ اس کے حساب سے ٹرم پوری کرنی ہوگی. تو وہ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. جو اس وقت انفارچونیٹلی معاشرے میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا, وہ تو وہی تصور دین ہے جو ادھر سے ہو کے جانے والا ہے. وہ سیدھا جانے والا تو تقاضا ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا اسٹرکٹ رکھا ہوا ہے. وہ تو صحابہ سے اللہ کہتے ہیں سب کچھ جو کھپا دیتے ہیں, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, یعنی ابھی دس از ناٹ انف. صحابہ کرام کو ہر ایون غزوہ تبوک میں جب کہ وہ ساری پوری مدنی دور گزر گیا ہے, اتنے مار گزر گئے ہیں, ادھر بھی تھوڑی کمی ہوئی تو اللہ نے ادھر بھی یاد کرایا, ام حسبتم, تم نے کیسے حساب لگا لیا. تو یعنی وہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ نجات کی بات کرتے ہیں, اس کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے. باقی ٹھیک ہے, وہ جو آخری دم تک اس محنت میں اور جدوجہد میں انسان کو تو میرے خیال سے ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا, اور انشاءاللہ ہم کل پھر اس پروگرام کو لے کے آئیں گے. سوال بھی ختم ہو گئے, سوال بھی بس ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. آج الحمدللہ اچھا وہ سیشن رہا. تو میرے خیال سے ہم اس پروگرام کو یہاں ختم کر رہے ہیں. ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ
اپنے کویسچنز ہم تک بھیج سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ جو لوگ ہمارے ساتھ لائیو ڈیلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ ایک اپنے کویسچنز جو ہیں ہم تک پہنچاتے ہیں. میں مدثر صاحب کا, خالد محمود عباسی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ڈیلی اس پروگرام کے لیے خصوصی وقت نکال کے یہ پروگرام جو ہے وہ آپ تک ہم پہنچانے میں ہماری مدد کرتے ہیں. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. کل پھر انشاءاللہ جواب نامے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.